الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اهتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الحساب. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: آتوا الله وآتوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے جب حضرت انسان کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا فرشتوں کے ساتھ، تو اللہ نے فرمایا: انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کی نیابت اور زمین کے نظام کو چلانے کے لیے ایک نئی مخلوق بنانا چاہتا ہوں. وہاں لفظ استعمال ہوا خلیفہ. اور پھر دنیا کے اندر جو انسانی آبادی ہے، انسانوں کے اوپر جو حاکم اسلامی نظریے کے مطابق متعین ہوتا ہے، جس کا کام ہے خدا کے بندوں پہ خدا کے حکموں کو نافذ کرے، اللہ کے بندوں سے وہ اللہ کے حکم کے مطابق خدا کے حقوق بھی ادا کروائے اور خدا کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرائے، اس کو خلیفہ کہا گیا. ویسے تو سارے ہی انسان زمین میں اپنی خلقت کے اعتبار سے، مقام و رتبے کے اعتبار سے خلیفہ ہے. اللہ نے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو وہ انسان ہے، سارے خلائق ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کے اعتبار سے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا: سنو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص حاکم ہے، ہر یہ سڑے جو دنیا تراغل بادشاہ ہر ایک بادشاہ. وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص سے اللہ اس کی حکومت کے بارے میں پوچھے گا، اللہ اس سے سوال کرے گا. اس حدیث شریف کے اندر تو بے شمار مضامین ہیں. اس میں علم و حکمت پر ہے، اس میں اسلامی سیاست کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اسلامی حکمت کو بیان کیا گیا، اسلامی اقدار کو بیان کیا گیا، ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا، ہر شخص کو اس کی ذمہ داری علی الاعلان بتلائی گئی. میرے نبی نے فرمایا: اعطیت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے ایک معجزہ یہ دیا کہ میں جملہ ایک بولتا ہوں، ایک جملہ بولتا ہوں، ایک جملہ، اس ایک جملے کے اندر پوری دنیا کے علوم کو بند کر دیتا ہوں. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. یہ حدیث میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں. اکثر اپنے مضمون کی تائید کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سہارا لیتے ہیں. یا سنو، یہ جوامع الکلم ہے. اس حدیث نے ہمیں ہماری رسپانسبلٹیز کے بارے میں بتلا دیا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تم ساری باتیں MNAs MPAs پہ، ساری باتیں صدر، وزیر اعظم، مشیروں پہ نہیں ڈال سکتے. کچھ تمہارے اپنے بھی کرنے کے کام ہیں، وہ تم نے کرنا ہے. باقی تو ان کے کرنے کے ہیں، ان کے سپرد ہیں. جتنا بڑا مقام ہے، کل کو اس کو ڈنڈا بھی اتنا بڑا لگنے والا ہے، اس کا حساب بھی اتنا مشکل ہے. اور ہمارے تقریباً نوجوان علماء نے، بزرگ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس میں، بڑے علماء بھی پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں آج کے جمعے کو
خاص کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بزرگی، ان کے مقام و مرتبے اور ان کی مناقبت کے لیے کہ کچھ ذرا ہمارے معاشرے میں چونکہ ذرا شور بھی چل رہا ہے، گڈ گورننس بیڈ گورننس، ہمارا تو ان چیزوں کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے. ہم تو لوگوں کو نبی کا اخلاق بتاتے ہیں، ہم تو نبوی اعمال بتاتے ہیں. ہمارا آج کی سیاست سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ کوئی آئے کوئی جائے، مسلمان کا حال بھی وہی ہو چکا ہے. ہمارا پاکستانی مسلمان ہمارا وہی حال ہو چکا ہے جو ہندوؤں کا ہے. وہ ایک بت کو لے کے آتے ہیں، ایک بت کو لے کے تو بڑا خوبصورت رنگ والا، اور اس کو بڑے سجا کے ریلے ٹھیلے کے ساتھ اس کے نعرے لگا کے اس کو لے کے آتے ہیں، اس کو مندر میں سجا دیتے ہیں، پھر اس کی آرتی اتارتے ہیں، پھر اس کے پجاری بن جاتے ہیں، پھر اس کے مجاور بن جاتے ہیں. اس کے نظر، پھر جب اس کا رنگ پھیکا پڑنے لگتا ہے، وہ اندر جو گندی مٹی ہے باہر آنے لگتی ہے، اوپر کا زرق برق رنگ اترنے لگتا ہے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اس بت کو اٹھا کے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں، پھر ایک نیا ہے. ہمارا تو بس سیاست کا یہی نظام چل رہا ہے. سنو، لوگ پوچھتے ہیں نا کیسے کہتے ہیں خلیفہ، کیسا ہوتا ہے خلیفہ؟ حضرت کے مزار کی بے حرمتی کی گئی. اسلام نے تو کفار کے قبروں کی، اور وہ کفار، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سب نے سنا ہے، بڑا نام ہے، اللہ نے بڑا کام لیا ہے. جب یہ سومنات کے مندر کی باری ہے نا، سومنات کی، تو دریا کے اگلے طرف سومنات کا مندر ہے، اس طرف مسلمانوں کی فوجیں ہیں. جہاں سے راستہ مل رہا ہے نا، راستہ رمضان کا مہینہ، اور رمضان میں ہی اگر اس پہ چڑھ دوڑتے تو فتح کر سکتے تھے، مندر کو مسمار کر سکتے تھے. لیکن ہمارے جو سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، وہ رونے لگے. بیمار تو شدید، اس زمانے میں بڑا بیمار ہوا، تو رونے لگے کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرف سے راستہ مل رہا ہے، راستے میں ہندوؤں کا قبرستان آ رہا ہے، شمشان گھاٹ آ رہا ہے، وہ ہندوؤں کی قبریں ہیں. اگر مجاہدین اس طرف سے یہ اظہار کریں گے تو قبروں کی بے حرمتی ہوگی. ہاں، ہمارے اسلام نے تو ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے، جو مقاتلہ ہیں، جو مد مقابل ہیں، جو میدان میں آئے ہیں، ان کی بھی قبروں کا احترام ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے نبی نے کہا ہے مرنے والوں کو ہمیشہ اچھے انداز میں یاد کرو. اب وہ مر چکے ہیں، اب وہ قبریں بھگت رہے ہیں اپنے عمل کو، تم نے ان کی قبروں کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی ہے. تو خلیفۃ المسلمین، خلیفہ عادل، جس کو عمر ثانی کہا گیا، اور جس کے مناقب سے کتابیں بھری پڑی ہیں، اسلامی تاریخ کی کتابیں. یہ میرے ہاتھ میں بدایہ نہایہ، میں صبح سے اس کو دیکھو، حیران، اتنی بڑی ہستی اس مقام و مرتبے تک پہنچا، عمر ثانی کا لقب ملا، پوری دنیا جس کے دبدبے سے تھراتی ہے، کانپتی ہے، سوتا نہیں ہے راتوں کو. وہ دن ان کی بیوی نے، جب خلیفہ بن گئے تو کچھ دنوں کے بعد بیوی نے کہا عجیب تماشا ہے، اللہ نے میرا حق بنایا ہے، اللہ نے میرا حق، اسماعیل بن ابی کثیر نے لکھا ہے یہ واقعہ. بیوی نے کہا اللہ نے میرا حق بنایا ہے، گھر آتے ہی نہیں ہو، آتے ہو تو ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے. تو نے کہا، بیوی سے کہا فاطمہ اب یہ وقت امت کا ہے، اب یہ جان اللہ کے نبی کی امت کی ہے، خدا کے دین کی ہے، اسلامی فلاحی ریاست کی ہے، ریاست مدینہ کی ہے. اب میں تیرا نہیں ہوں، میرے پاس وقت نہیں کہ میں بیٹھ کے ٹی وی سیریل دیکھوں، میں تمہیں وقت دوں، میں تمہارے ساتھ وقت بتاؤں. نہ، چاہتی ہو تو چلے جاؤ، اپنے میکے چلے جاؤ، میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا ہوں. اور بیوی بھی کوئی ایویں کہوے نہیں، بیوی بھی فاطمہ بنت سلیم، بعد فاطمہ بنت عبد الملک، ایک خلیفہ کی بیوی، ایک خلیفہ کی بیٹی، ایک خلیفہ کی بہن، اور ایک خلیفہ کی بیوی ہے، اور ایسی زبردست عورت ہے. اس کو یوں کہا جا رہا ہے فاطمہ ماں باپ کے گھر چلی جاؤ، اب میں تمہیں وقت نہیں دے سکتا ہوں. تاریخ نے لکھا ہے کہ جب
عمر بن عبدالعزیز تخت نشین ہوئے، اموی خلیفہ تھے، عمر بن عبدالعزیز تخت نشین ہوئے، پھر بنو امیہ کی ٹھاٹھ واٹ ختم ہو گئی اور ان کا تم ترا ختم، ان کی شان و شوکت ختم، سورے کے سارے خزانے. جس اگر عمر بن عبدالعزیز کی بیعت ہوئی نا، بیعت ہوئی تو تشریف لے گئے عبد الملک بن مروان کے استبل، وہاں شاہی گھوڑے کو ہاتھ ڈالا تو بڑا اڑیل گھوڑا. لوگوں نے کہا حضرت آپ اس کے اوپر سواری نہ کریں، یہ شرارت ہی ہے، یہ آپ کے قابو میں نہیں آئے گا. اچھا ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اپنے خچر پہ سوار ہوئے، سیدھے دار السلطنت گئے کہ یہ جتنا شاہی استبل ہے، یہ قیمتی قیمتی گھوڑے ہیں، یہ سارے بیچ دو، نیلام نہیں، یہ سارے بیچ کے اس کے پیسے سرکاری خزانے میں جمع کرو، ہم خچر پہ سوار ہوں گے، ہم گدھے پہ سوار ہوں گے. اور صرف کہا نہیں، کر کے دکھایا، کہا نہیں کر کے دکھایا. یہ سنو، کرپشن بڑا ناسور ہے، کرپشن بڑا ناسور ہے، شور مچایا جاتا ہے. ان کے جزیرہ کے اندر ایک والی تھے حاکم یزید ابن محلب، ان کو بلایا گیا، ان کے پاس خط موجود تھا. انہوں نے یزید ابن محلب نے خط لکھا تھا پہلے خلیفہ کو، عبد الملک کو خط لکھا تھا کہ میرے پاس اتنے اتنے سرکاری پیسے ہیں، وہ میں آ کے جمع کروا دوں گا. تو خط تو ریکارڈ میں ہوتے ہیں، کہ پاکستانی ریکارڈ تھوڑا ہی ہے کہ دائیں بائیں ہو جائے، یہ تو مسلمانوں کے خلیفہ کا ریکارڈ ہے. تو جیسے ہی وہ یزید بن محلب آئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بھائی وہ پیسے جمع کروا دو. کون سے پیسے؟ کون سے پیسے؟ کہ وہ جو تم نے عبد الملک کو خط لکھا تھا کہ میرے پاس سرکاری اتنے اتنے پیسے ہیں، جب آؤں گا جمع کروا دوں گا، جمع کرواؤ. اب میں نے اور عبد الملک نے کیا بانٹا ہے؟ ہم خلق نے وہی ان کا حبیل ابیل ہے، مجھے ماسر ہے، یہ ماسر کیوں فرق خورش کرے؟ نہیں کہ اب فرق ہے، اب فرق ہے. تم نے ہر صورت میں مسلمانوں کا پیسہ خزانے میں جمع کروانا ہے، اس کے بغیر میں تمہارے ساتھ کوئی تسویہ نہیں کروں گا، کوئی نارو نہیں دوں گا، کوئی صلح صفائی نہیں. پیسہ جمع کراؤ مسلمانوں کا. کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں نہیں جمع کرا. کہ اٹھاؤ اس کو بند کرو جیل، اس کو جیل میں بند کرو. جب جیل میں بند کیا گیا تو ان کا بیٹا ہے، ان کے بیٹے کا نام تھا مخلد ابن یزید. اس نے آ کے عمر بن عبدالعزیز سے کہا آپ نے کیا کیا کہ میرے بوڑھے باپ کو جو انتہائی تجربہ کار قیمتی مسلمانوں کا والی ہے ضائع کرنا چاہتے ہیں جیل میں بند کر کے؟ وہ تو وہاں پہ مر جائے گا، کیوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ خدا را میرے باپ سے صلح کرو، میں تسویہ کرنے آیا ہوں، آپ مجھے بیچ کا راستہ بتلا دیں، میں اپنے باپ کی طرف سے صلح کرنے آیا ہوں، اپنے معاف کر دیں. تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا دیکھو تمہارے باپ نے مسلمانوں کا پیسہ کھایا ہے، جب تک پیسہ واپس نہیں کرو گے میں نہیں معاف کروں گا تمہارے باپ کو، میں نہیں معاف کر سکتا، یہ میرا اختیار نہیں، یہ میں مسلمانوں کا خادم ہوں، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. پیسہ جمع کراؤ تمہارے باپ کو چھوڑ دوں گا، پیسہ جمع نہیں کراؤ گے نہیں چھوڑوں گا. یہ یزید ابن محلب کا بیٹا مخلد جب یہاں سے اٹھا تو بڑا شرمسار ہو کے اٹھا کہ میرے باپ نے چوری کی ہے، میرے باپ نے مسلمانوں کا پیسہ کھایا ہے، اور ثبوت موجود ہے، سرکاری خط موجود ہے، سرکاری ریکارڈ میں خط موجود ہے. تو وہ گھر گیا. کچھ دنوں کے بعد 3-4 دنوں کے بعد اطلاع آئی کہ وہ مر گیا. عمر بن عبدالعزیز نے کہا باپ سے زیادہ بیٹے میں غیرت تھی، تو سبکی کو برداشت نہ کر سکا کہ میرے باپ نے امت کا پیسہ کھایا. تو امیر المومنین نے آرڈر جاری کیا اس کو یہاں سے نکالو، اور وہ غداروں کے لیے ایک جیل متعین ہے جزیرے پہ، اس کو لے جاؤ، وہاں دنیا کو پتہ چلے کہ ہم غداروں کے ساتھ کیا کیا کرتے. یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے اسلامی خلافت، یہ ہمارے خلیفہ ہیں، اور یہ ان کا کردار ہے کہ جب اپنے پکڑے جاتے ہیں
تو سب کے سامنے سریعام کہا جاتا ہے جب تک چوری واپس نہیں کرو گے اگلا کام بعد میں ہوگا، سزا ہم بعد میں دیں گے، پہلے ہم پیسے وصول کریں گے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز اب فرماتے دیکھو جی جتنی بات ہے نا یہ اتھینٹک ہیں، یہ کس سے نہیں ہے، یہ لوگوں کی سنی سنائی بات میں، اس لیے جب کبھی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو میں کتاب ساتھ لے کے آتی ہوں۔ بھائی یہ مستند ترین تاریخ ہے اسلام کی، اور ان تواریخ کو ایسے نقل کیا گیا جیسے حدیث نقل کی جاتی ہے، حدیث کے ساتھ سند ہوتی ہے۔ بھئی وہ خبر منے ورپسی پنزلس کسان والاڑی دا پلکین آورد دا پلکین آورد دا پلکین آورد دا ہوئی تیتا سند و انسند اور سند ورپسی موجود تھے۔ اس لیے تو میں کتاب لے کے آتا ہوں کہ مسلمان کر آگے مجھ سے پوچھے مولی سے تم سے نہ بیان کرنا دا سے قصہ کنو کہانی کنو اب ہم کو حکومت مالکہ تو اعتراض نہیں اعتراض نہ کوئی یارا منگا خپل دے مشارہ سیرت بیانو چتا ذکر اغواڑی سیرت مدینہ سیرت طیبہ او ریاست مدینہ اغواڑی ریاست مدینہ خمدہ دی کتابوں نے کلی کر چتا شکر ریاست مدینہ چتا شکر نہ بے درو پھر جھوٹ ہے، پھر سب دھوکہ ہے۔ اور میں رب العزیز فرماتے ہیں خواب دیکھا، خود فرماتے یہ اسماعیل بن ابی کثیر نے نقل کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عمر ادھر آؤ لگا دل فراش، پیغمبر ہی فرمایا عمر دل فراش ادھر آؤ، میں قریب ہے غور قریب آیا غور قریب آیا، تو میں جتنا قریب جا رہا ہوں میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں نبی کے اوپر نہ گر جاؤں، آپ مجھے قریب بلا رہے ہیں۔ جب میں قریب چلا گیا تو آپ نے فرمایا ان دونوں کی طرح عمل کرنا۔ دو بابے آ گئے میں سے ایک بابا اللہ کے نبی کے دائیں ایک بائیں، کہ ان دونوں جیسا عمل کرنا۔ میں نے کہا رسول اللہ کون ہے؟ کہا یہ ابو بکر ہے یہ عمر ہے، ایسا عمل کرنا دنیا میں زندہ رہو گے تا زندہ رہو گے۔ ایک دفعہ فجر کی نماز سحر کو اٹھے، سحری کو اٹھے نماز پڑھ رہے نفل پڑھے، اذان کا وقت قریب ہوا، بیوی سے کہا فاطمہ بنت عبد الملک سے میں نے آج عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اب میں آج میں نے عجیب و غریب کا کیا خواب دیکھا ہے امیر المومنین؟ اور نماز کا وقت ہو گیا تو میں بعد میں آتا نماز کے لیے تشریف لے گئے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد جب واپس آیا تو بیوی نے تجسس سے پوچھا، یہ فاطمہ ہی کی روایت ہے کہ امیر المومنین آپ نے خواب دیکھا تھا، کیا دیکھا تھا خواب؟ میں نے خواب میں دیکھا ایک چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چاندی کا بنا ہوا محل ہے، جنت ہے چاندی کا محل ہے، روشن ہے چمکدار ہے، وہاں اندر سے ایک منادی نکلتا ہے آواز دینے والا، وہ کسدت روزی، وہ کہتے ہیں اے محمد ابن عبداللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں، آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر آتا ہے کہ ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کھڑے ہو جاتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ پھر آتا ہے کہتے ہیں عمر کہاں؟ عمر گئے۔ پھر آتا ہے عثمان کہاں؟ عثمان گئے۔ پھر کہتے ہیں علی کہاں؟ علی گئے۔ پھر چاروں اندر چلے گئے، پھر آگے کہتے ہیں این عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز کہاں ہے؟ اب میں کھڑا ہوا، میں اندر چلا گیا۔ جب میں اندر گیا تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، آپ کے دائیں طرف ابو بکر بیٹھے ہیں، آپ کے بائیں طرف عمر بیٹھے ہیں، ساتھ ہی علی و عثمان بیٹھے ہیں، پیغمبر اور ابو بکر کے درمیان میں ایک آدمی اور بیٹھا ہے، پیغمبر اور ابو بکر کے درمیان میں ایک شخص اور بیٹھا ہے۔ کہ میں جا کے اپنے دادا نانا حضرت عمر کے پاس بیٹھا، ان سے میں نے ایسے سے پوچھا یہ آدمی کون ہے جو پیغمبر ابو بکر کے بیچ میں بیٹھا ہوا، یہ کون ہے؟ کہ یہ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم ہے، یہ عیسیٰ بن مریم ہے، یہ تشریف لا چکے ہیں۔ کہ اچھا۔ پھر مجھے غیب سے آواز آئی، تو اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھا ہوں، ایک ہاتف کی آواز آئی، تم جس عمل پہ ٹھہرے ہو اس پہ مستحکم رہنا، جس کام پہ لگے ہو جس مشن پہ لگے ہو پیچھے نہ ہٹنا۔ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی تم کر رہے ہو، چوروں کو پکڑ رہے ہو اور ان سے سب کچھ واپس لے رہے ہو، ایک تو میڈیا ٹرائل ہے، ایک تو شور شرابہ ہے، ایک تو دھوکہ ہے، جھوٹ در جھوٹ ہے، نہیں ایک عمر بن عبدالعزیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہے،
ایک اس کا احتساب ہے، جب تک واپس لیا نہیں، چھوڑا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا، اپنی بیوی سے شروع کیا، سارے زیورات، شادی جوڑے، محلات اور جو کچھ ملا تھا باپ کی طرف سے وہ سب کچھ خزانے میں جمع کروایا، خزانے میں جمع کروا کے چھوڑا ہے۔ اچھا پھر مجھے کہا کہ چلو جاؤ بھائی، آپ کو چھٹی ہے، جیسے چھوٹے بچوں کو جلدی چھٹی مل جاتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتا مجھے چھٹی مل گئی، میں باہر نکلا تو آگے حضرت عثمان کھڑے، حضرت عثمان کھڑے، انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی، اللہ نے رحمت فرمائی، اللہ نے رحمت فرمائی۔ یہ حضرت عثمان فرما رہے ہیں۔ اور پھر دیکھا تو حضرت علی آ رہے پیچھے سے، حضرت علی کہہ رہے اللہ کا شکر ہے اس نے میری بخشش فرمائی، اس نے میری مغفرت فرمائی، کہ یہ میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا، اس کے بعد میری آنکھیں کھل گئی۔ تو میرے بھائیو یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ ان لوگوں کی طرز پہ چلیں گے تو دنیا اللہ ہماری قدموں میں آج بھی بچھائے، آج بھی دنیا ہمارے قدموں میں، اور نام ان کا لیں گے، کام لاڈ نکالے کا، کام سارا انگریز والا، کام سارا یہودی والا، مشن سارا قادیانیت کا، مرزائیت کا۔ تو پھر یاد رکھو ایسے مٹو گے کہ داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں، کوئی نام لینے والا بھی نہیں۔ الَمَّزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، بھولی بسری داستان اللہ بنا دے گا۔ اب سنو، یہ عمر بن عبدالعزیز ایسی شان و شوکت والا، ایسے تم تراق والا، ان کو زہر دیا گیا، ان کو زہر دیا گیا، کیونکہ ان کے پاس سمجھدار لوگ، بھلے مانس لوگ آنا شروع ہو گئے۔ سنو ذرا ایک بات ہے، ان کے ایک شاگرد روایت کرتے ہیں یہ کتاب میں کہ عمر بن عبدالعزیز گھر سے نکلے نماز کے لیے، تو میں نے دیکھا ایک بوڑھے بابا جی ہیں، اور ان کا ہاتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ میں، جیسے وہ سہارا دے کے بزرگوں کو لاتے ہیں نماز کے لیے، مشران چی جمعان تراولی مشران رو اور جی کلو کے دل دا باغا ترتیب نشو دا بخار دے کنا سب چوک چاہتا بیشنی ہوں گا کلو کے دا ترتیبی دا خوندونا و دا برکتونا مشران کشران برکونا مراتب اد بالا دا خوب کلو کی قرون کی گا الحمدللہ دا سنتونا واللہ پاک التر آکے دیکھا میں نے ایک بوڑھے بابا جی ہیں اور ان کا ہاتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ میں، وہ سہارا دے کے مسجد لے کے جا رہے، لیکن بزرگ عجیب شان کا یہ بابا گاہو تو ہو رہے آگا جی چاپا سہارا کی بچا بنے میں سوری بالکل زان پہ ہو رہی نو دا بابا جی بانے بابا دے کپڑیوں سنبھالا کڑی دی چکوں سنبھالا کڑی دی خپا نخروب آندی مزوم آندی سی یہ بابا گاہو خدا سی نہیں کہ میں حیران ہو گیا، یہ عجیب بزرگ ہے، بڑی شان سے چل کے جاتے۔ نماز کے بعد میں نے عمر بن عبدالعزیز سے پوچھا کہ بابا کون تھا جو آپ کے ساتھ آیا؟ کہ تم نے دیکھا تھا اسے؟ تم نے دیکھا تھا اسے؟ جی میں نے دیکھا، کہ یہ میرے بھائی حضر تھے جو مجھے آئے تھے اسلام کی تعلیم دینے، مجھے میرے کام پہ استحکام کی مجھے تعلیم دینے کے لیے تشریف لائے تھے، میرے بھائی حضر تھے، مسلمانوں کے بھائی حضرت حضر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت آیا، دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے ترکے کے اندر کل 22 ہوئے، 11 یا 12 بیٹے تھے۔ اب یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر بیٹے کو ان کے ترکے سے 2 روپے ملتے۔ یار میں ایک عام مولوی صاحب ہوں، ایک عام سرکاری ملازم ہوں، میرے پاس بھی کم از کم اتنے پیسے ہوں گے کہ میرے بچوں کو 1000 اور 10,000 روپے آ جائے، اور یہ 22 لاکھ نہیں، 64 لاکھ مربع میل پہ، 66.5 لاکھ مربع میل پہ، دنیا کی 2/3 پہ جس کی حکومت ہے، وہ آدمی دنیا سے جا رہا ہے، صحابی نہیں ہے، صحابہ سے بعد کا آدمی ہے، صحابہ کی تو شانی جدا ہے، اور اس کے 12 بچوں کو 2 روپے آ رہے ہیں، ترکے میں کتنے آ رہے ہیں؟ 2 روپے، 2 درہم دی ابو لیالو نہیں ڈالری پاؤنڈی نمک روپے رو اب دا ترتیب میں حساب ہوتا 2 روپے آ رہے ہیں۔ ان کے ایک سالہ ہے مسلمہ بن عبد الملک، وہ آئے، انہوں نے آگے کہا امیر المومنین آپ نے اپنے بچوں پہ بڑا ظلم کیا، بڑا ظلم کیا، تمہیں پتہ ہے جو بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ کتنا ہے؟
اور کتنا وہ 2 روپے چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ 1 لاکھ درہم میری طرف سے ہدیہ ہے، میری طرف سے ہدیہ قبول کرو، اپنے بچوں کو دے کے جانا، اپنے بچوں کو دے کے جانا، کم از کم کچھ دن گزارا تو ہوگا، خلیفہ کے بچے ہیں، لوگوں سے بھیک تو نہیں مانگیں گے۔ تو امیر المومنین نے کہا میرے بچوں کو بلایا، کہنے لگے بیٹا میرے سامنے 2 راستے، میں مال جمع کرتا ہر قسم کا، حلال حرام جائز ناجائز، اور تم مزے کرتے اور مجھے جہنم میں جانا پڑتا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں تمہیں اللہ سے لینا سکھا دیتا، میرے بچوں میں نے تمہیں اللہ سے لینا سکھا دیا، تمہارا باپ کمزور ہے، جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا، تمہیں اللہ سے لینا سکھا کے دنیا سے جا رہا ہوں، جب بھی مشکل ہو میرے اللہ سے سوال کرنا، میرا اللہ کبھی تمہیں ضائع نہیں کرے گا، میرا اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پھر اپنے سالے سے کہا مسلمہ اگر میرے یہ بچے نیک ہوئے اللہ والے تو میرا اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، اور اگر یہ نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی تباہی بربادی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ پیسہ جو لے کے آیا ہے نا، یہ حرام کا، یہ رشوت کا، یہ چوری کا، یہ ڈاکے کا، امت مسلمہ کا مال دھوکے سے جمع کر کے لے کے آئے، لے جاؤ جہاں سے لایا ہے ان کو واپس کرو، میرے بچوں کو اس کی ضرورت کوئی نہیں۔ پھر دنیا سے جب جا رہے ہیں تو رجا بن حیوہ، رجا بن حیوہ کا نام بڑا چلتا ہے بنو امیہ کے سے، یہ شروع دن سے مشیر خاص رہا ہے اس خاندان کا، رجا بن حیوہ۔ تو رجا بن حیوہ سے کہنے لگے بات سنو، میں نے 3 خلیفوں کو اپنے سے پہلے مرتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کو قبروں میں اتارا ہے، اور جب قبروں میں اتارا گیا ان کے منہ کو قبلے سے پھیر دیا گیا، ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے، مجھے بھی دیکھ لینا میرا رب میرے ساتھ کیا سلوک کرے، مجھے بھی دیکھ لے۔ تو یہ رجا بن حیوہ کہتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز کے لاشے کو لا کے قبر کے اوپر رکھا گیا، ابھی اتارا نہیں، رکھا گیا، تو ایک ہوا چلی، ایک پرچہ پھڑ پھڑاتا ہوا آیا، وہ ان کے سینے پہ گرا، اس کے اوپر نورانی سطروں سے لکھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو آگ سے آزاد کر دیا۔ یہ پرچہ غیبی کہیں سے ظاہر ہوا، وہ پرچہ سینے پہ رکھا، ان کو قبر میں اتارا۔ رجا بن حیوہ کہتے ہیں میں قبر میں اترا، جب ہم مردے کو اتارتے تو پھر اس کو سمت کو درست کرنے کے لیے پیچھے قبر میں اترتے، میں قبر میں اترا تو میں نے جب کفن کھولا تو مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اترا ہے، 14ویں کا چاند۔ یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا خلیفہ، یہ مسلمانوں کا خادم۔ میرے جاننے والا ہے یونیورسٹی میں اکثر لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے سویڈن سے، تو مجھے کہنے لگا پرائم منسٹر کا کیا مطلب ہے؟ پرائم منسٹر کا مطلب ہے چیف ایگزیکٹو، ملک کا سب سے بڑا افسر۔ کہ نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کا مطلب ہے ملک کا سب سے بڑا نوکر۔ یہ ایک عیسائی کی بات کر رہا تھا، اور ادھر اسلام تو میں بتا دیا، اور آج پروٹوکولز ہیں، شور شرابے ہیں، اور شان و شوکت ہے، انسانیت سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، وجہ اسلام کا چھوڑ دینا ہے، وجہ سنت نبوی کا چھوڑ دینا ہے، وجہ اپنی اقدار سے غفلت ہے اور اپنی تہذیب سے بغاوت ہے۔ جب تک واپس نہیں آئیں گے اللہ نے ہمیں عزت نہیں دینی، اللہ نے ہمیں عزت نہیں دینی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کی زبان پہ۔ واپس آنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا، پھر اللہ عزتیں بھی عطا فرمائیں گے، سر بلندیاں بھی عطا فرمائیں گے، شان و شوکت بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت